Assalamu alaikum dear all. Today we are going to discuss about Robert Frost's very much famous poem Birches. ہم اس پوئم کا اردو ترجمہ کریں گے. برچز پوئم جو ہے یہ شاعر اس میں بچپن کی یادیں بیان کرتا ہے پوئٹک فارم کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز سے. اور اس میں اس طرح سے ہے کہ برچز کے درختوں کے اوپر شاعر جب ایک لڑکا تھا تو وہ درختوں کی شاخوں کے اوپر جھولا کرتا تھا کیونکہ وہ شہر سے دور رہتا تھا اور اس کے پاس کھیلنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں تھے کھیلنے کے لیے، تو وہ درختوں کی شاخوں کے ساتھ جھولا کرتا تھا اور اس سے بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں اس نے یہ ساری پوئم لکھی ہے. تو دیکھتے ہیں اس پوئم کا اردو ترجمہ. When I see birches bend to left and right، جب میں برچز کے درخت کی شاخیں دائیں اور بائیں جھکی ہوئی دیکھتا ہوں. Across the lines of straighter darker trees، سیدھے اور گھنے درختوں کی قطار کے آر پار. I like to think some boys been swinging them، میں یہ سوچنا پسند کرتا ہوں کہ ان شاخوں کو کسی لڑکے نے اس طرح بینڈ کیا ہوگا ان کے اوپر جھول کر. But swinging does not bend them down to stay، لیکن یہ جھولنے سے ہمیشہ کے لیے ہی نہیں جھکی رہتی. As ice storms do، جیسا کہ برفیلے طوفان کرتے ہیں، یعنی سردیوں کے موسم میں جب برف درختوں کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے وزن کی وجہ سے، برف کے وزن کی وجہ سے شاخیں جھک جاتی ہیں، تو اس کو وہ آئس سٹارم کہتا ہے. Often you must have seen them، اکثر آپ نے ان درختوں کو دیکھا ہوگا. Loaded with ice، برف سے ڈھکے ہوئے. A sunny winter morning، ایک چمکدار سردیوں کی صبح میں. After a rain، بارش کے بعد. They click upon themselves as the breeze rises، جب ہوا تیز ہوتی ہے تو وہ درختوں کی شاخوں کے اوپر جو برف کے گالے لٹکے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کلک کرتے ہیں یعنی ٹکراتے ہیں. اینڈ ٹرن مینی کلرڈ، اور کئی قسم کے رنگوں میں بدلتے ہیں، یعنی کہ جیسے پرزم ہوتی ہے تو قوس قزح کے کئی سارے رنگ بدلتے ہیں سورج کی روشنی ٹکرانے کی وجہ سے، تو اس طرح یہ بھی کئی سارے رنگوں میں بدلتے ہیں. As the stir cracks and crazes their enamel، جب ان کا ٹکرانا برف کو کے اندر دراڑیں ڈالتا ہے، اس کی کریکس ڈالتا ہے، اور اس کی جو سفید تہ ہے گالوں کے اوپر، انیمل یعنی ملمہ ہے، اس کو وہ اکھاڑتا ہے، کریز کرتا ہے. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells، جلد ہی سورج کی جو گرمائش ہے، سورج کی روشنی کی جو حرارت ہے وہ کانچ کے ٹکڑوں کو نیچے گراتی ہے. shattering and avalanching on the snow crust، انہیں ڈھیر کی شکل میں نیچے برف کی تہ پر گراتی ہے. such heaps of broken glass to sweep away، ایسے برف کے ٹوٹی ہوئی کانچ کی طرح کے ڈھیر کو صفائی درکار ہوتی ہے، یعنی اس کو جیسے کانچ کے ٹکڑوں کی ڈھیر ہوتا ہے تو اس کو صاف کر کے جگہ صاف کرنی چاہیے، تو ایسے ہی وہ زمین پر ایسے پڑے ہوتے ہیں برف کے گالے جیسے کہ یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں اور ان کی صفائی ضروری ہو. You would think the inner dome of heaven have fallen، آپ جب وہ شاخوں سے برف کے گالے کانچ کے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کانچ کے ٹکڑوں جیسے برف کے گالوں کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ جنت کا گنبد آسمان سے نیچے زمین پر گر پڑا ہو. They are dragged to the withered bracken by the load، وزن کی وجہ سے وہ مرجھائی ہوئی بریکن جھاڑی پر گرے ہوں، وہ گنبد کے ٹکڑے. اینڈ دے سیم ناٹ ٹو بریک، اور ایسے لگ رہے ہوں جیسے وہ جو کانچ کے ٹکڑے ہوں وہ ٹوٹے نہ ہوں. دو وانس دے آر باؤڈ اینڈ دے سیم ناٹ ٹو بریک، اور ایسے لگ رہا ہو جیسے کہ وہ شاخیں جو ہیں وہ ٹوٹی نہ ہوں. دو وانس دے آر باؤڈ، تاہم وہ ایک دفعہ جھک گئی ہوں. سو لو فار لانگ دے نیور رائٹ themselves، کافی دیر تک اتنی جھکی رہیں کہ وہ اب دوبارہ ٹھیک ہو کر سیدھی نہیں ہو سکتی. یو may see their trunks arching in the woods، آپ جنگل میں ان کے مڑے ہوئے یعنی کمان دار تنے دیکھ سکتے ہیں جو برف کی وجہ سے دیر تک اس حالت میں رہنے کی وجہ سے مڑ گئے. years afterwards، سالوں بعد بھی.
ٹریلنگ دیئر لیوز آن دا گراؤنڈ، اور وہ زمین کے اوپر آہستہ آہستہ اپنے پتے جو درختوں کی شاخیں ہیں وہ پھیر رہی ہوں، کیونکہ وہ اس طرف زمین کی طرف جھک کر مڑ گئی ہیں اور پتے جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ تو وہ ایسے جب زمین کے ساتھ ٹکرا کر ایسے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں پتے، تو ویسے لگ رہے ہیں لائک گرلز آن ہینڈز اینڈ نیز دیٹ تھرو دیئر ہیئر بیفور دیم اوور دیئر ہیڈس ٹو ڈرائی ان دا سن، جیسے لڑکیاں گھٹنوں کے بال کھڑی ہو کر اپنے بال سکھاتی ہیں، بال باہر کی طرف پھینکتی ہیں آگے کی جانب اپنے سروں کے اوپر سے، تاکہ دھوپ میں ان بالوں کو خشک کر سکیں، سکھا سکیں۔ تو ایسے ہی ان شاخوں کے پتے بھی زمین کے اوپر ایسے آگے پیچھے حرکت کر رہے ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے۔ بٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے وین ٹروتھ بروک ان، لیکن میں سچائی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ شاخیں لڑکے نے نہیں جھکائیں، بلکہ ود آل ہر میٹر آف فیکٹ اباؤٹ دا آئس اسٹارم، بلکہ حقیقت میں یہ برفیلے طوفان نے جھکائی ہیں۔ آئی شوڈ پریفر، بڑی اہم بات ہے، میں اس بات کو بھی ترجیح دوں گا، ٹو ہیو سم بوائے بینڈ دیم، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے نے انہیں جھکایا ہو۔ اب یہاں پر پوئٹ اپنی پاسٹ میموری شو کرتا ہے کہ وہ بھی کبھی لڑکا تھا تو شاخیں جھکاتا تھا اور ان کے اوپر کھیلتا تھا وہ بھی، تو وہ شیئر کر رہا ہے کہ میں اس بات کو بھی پریفر کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے نے انہیں جھکایا ہو۔ ایز ہی وینٹ آؤٹ اینڈ ان ٹو فیچ دا کاؤز، جب وہ اپنی گایوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے باہر جاتا ہوگا۔ سم بوائے ٹو فار فرام ٹاؤن، کوئی لڑکا اپنے ٹاؤن سے کافی دور رہتا ہو، ٹو لرن بیس بال، اور وہ بیس بال نہ سیکھ سکتا ہوگا، تو اس لیے اس نے شاخوں پر جھول کر سیکھنے کے کھیل کو کھیلنا شروع کر دیا۔ ہوز اونلی پلے واز واٹ ہی فاؤنڈ ہمسیلف، اس کے لیے وہی اس کا کھیل تھا جو اس نے اپنے لیے تلاش کیا، خود ہی اس نے تلاش کیا اور خود ہی وہ اسے کھیلتا تھا۔ سمر آر ونٹرس، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، اینڈ کوڈ پلے الون، اور وہ اکیلا ہی کھیل سکتا تھا اس کھیل کو، یعنی درختوں کے ساتھ جھولے لے کر جھولنے کے کھیل کو وہ اکیلا ہی کھیل سکتا تھا۔ ون بائی ون ہی سبڈیوڈ ہز فادرز ٹریز، ایک ایک کر کے اس نے اپنے والد کے درختوں کی شاخوں کو جھکا دیا، سبڈیوڈ جھکا دینا، بائی رائڈنگ دیم ڈاؤن، ان کے اوپر بار بار چڑھ کر، اوور اینڈ اوور اگین، یعنی بار بار چڑھ کر انہیں بار بار جھکا کر ان شاخوں کو جھکا دیا ہوگا۔ انٹل ہی ٹک دا اسٹفنس آؤٹ آف دیم، یہاں تک کہ اس نے ان کی سختی ختم کر دی، جھکا کر ان کا جو سخت پان تھا شاخوں کا وہ ختم کر دیا۔ اینڈ ناٹ ون بٹ ہنگ لیمپ، ناٹ ون واز لیفٹ فار ہم ٹو کنکویر، تو اس نے ایک بھی ڈالی نہیں چھوڑی جسے اس نے نہ جھکایا ہو اس کھیل کے اندر۔ ہی لرنڈ all there was to learn about not launching out too soon، اس نے اس کھیل میں سب کچھ سیکھا کہ کیسے بہت جلدی نہیں پھلانگنا، and so not carrying the tree away، اور نہ ہی درخت کو زیادہ جھکانا ہے، clear to the ground، بالکل زمین تک، یعنی کہ اس طرح اس نے سیکھا کہ کیسے وقت ایک متوازن طریقے سے کیسے شاخ کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے اور کتنا اس کو جھکانا ہے اور کہاں جا کر اس کے اوپر سے لہرا کر نیچے چھلانگ لگانی ہے۔ He always kept his poise to the top branches، اس نے وہ ہمیشہ اپنا جو مزہ ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، انجوائمنٹ، پوائز مین انجوائمنٹ، مزہ سکون جو ہوتا تھا وہ ٹاپ برانچز پر اس کو ملتا تھا، یعنی کہ سب سے اوپر والی جو شاخیں تھیں ان کے اوپر چڑھ کر وہ زیادہ مزہ لیتا تھا۔ کلائمبنگ کیئرفلی ود دا سیم پینز، بالکل بڑی احتیاط کے ساتھ، متوازن طریقے کے ساتھ، ایسے ہی جیسے یو یوز ٹو فل اے کپ اپ ٹو دا بریم، جیسے آپ کناروں تک کوئی کپ بھرتے ہیں چائے وغیرہ کا، تو اب بڑی احتیاط کے ساتھ چائے ڈالتے ہیں تاکہ گرے نہ اس میں سے، ایک بالکل متوازن طریقے سے احتیاط کے ساتھ۔ اینڈ ایون ابو دا بریم، یا پھر ان کناروں سے بھی اوپر تک جب آپ چائے بھرتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ بھرتے ہیں، تو اسی طرح وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے اوپر متوازن طریقے کے ساتھ چڑھتا اور پھر بڑے احتیاط کے ساتھ جھولتا۔ دین ہی فلنگ آؤٹ ورڈ، پھر وہ باہر کی طرف پھلانگ دیتا، فیڈ فرسٹ، اپنے پاؤں نیچے زمین پر لگانے کے لیے پہلے، ود دا سوش، ایک لہراتی ہوئی سرسراہٹ کے ساتھ، ککنگ ہز وے ڈاؤن تھرو دا ایئر ٹو دا گراؤنڈ،
پاؤں کے بال زمین پر گرتا اور اس کھیل کا وہ مزہ لیتا۔ سو واز آئی وانس مائی سیلف اے سوئنگر آف برچز۔ اب یہی بات تو وہ شاعر کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اس کے ذہن میں آتی ہیں تو وہ اصل میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی کبھی برچز کے درخت کی شاخوں پر جھولنے والا ایک کھلاڑی تھا۔ اینڈ سو آئی ڈریمڈ آف گوئنگ بیک ٹو، اور جب میں درختوں کی ان جھکی ہوئی شاخوں کو دیکھتا ہوں تو میں بھی اپنے تصور میں اپنے ماضی میں واپس چلا جاتا ہوں کہ میں بھی کھلاڑی تھا اور میں بھی درختوں کی شاخیں جھکایا کرتا تھا۔ اٹس وین آئی ایم ویئری آف کنسیڈریشنز، یہ تب میرے تصور میں یہ بات آتی جب میں تھک جاتا، سوچ بچار کے بعد، دنیا کی پریشانیوں کے بعد میں تھک جاتا، تب یہ میرے تصور میں بات آتی۔ اینڈ لائف از ٹو مچ لائک آ پاتھ لیس ووڈ، اور یہ زندگی ایک بے راستہ جنگل کی طرح ہے۔ ویئر یور فیس برنز، جہاں آپ کا چہرہ جھلس جاتا ہے۔ اینڈ ٹکلز ود دا کوب ویبز بروکن اکراس اٹ، اور آپ کا چہرہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اینڈ ون آئی از ویپنگ، اور آپ کی ایک آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ فرام اے ٹوگ، جیسے کہ کوئی چیز آنکھ میں چبھ گئی ہو، کوئی تنکا آنکھ میں چبھ گیا ہو۔ ہیونگ لیشڈ اکراس اٹ اوپن، اور اس کے ارد گرد، کھلی آنکھ کے ارد گرد اس نے سرخی پیدا کر دی ہو۔ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ اوے فرام ارتھ اے وائل، اب یہاں سے پوئٹ فرار چاہتا ہے اس حقیقی ہارش دنیا سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں، یہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اینڈ دین کم بیک ٹو اٹ اینڈ بگن اوور، اور میں پھر دوبارہ واپس آؤں اور دوبارہ اپنا کام شروع کروں جب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر جب بھی کبھی کسی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں دوبارہ اپنے بچپن میں لوٹ جائے اور برچز کے درخت کے اوپر جھولنے کے کھیل سے انجوائمنٹ حاصل کرے، اور پھر دوبارہ واپس اس دنیا میں جب وہ ریفریش ہو جائے تو دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جائے۔ تو یہ وہ چاہتا ہے۔ مے نو فیٹ ولفلی مس انڈرسٹینڈ می، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو تقدیر ہے مجھے اپنی مرضی سے غلط سمجھ لے۔ اینڈ ہاف گرانٹ واٹ آئی وش، اور جو میں چاہتا ہوں اس خواہش کو آدھا تو وہ پورا کر دے۔ اینڈ سنیچ می اوے ناٹ ٹو ریٹرن، اور میری آدھی خواہش کو وہ چھین لے، یعنی مجھے وہ واپس نہ آنے دے اس دنیا سے، تصورات کی دنیا میں مجھے لے تو جائے تو مجھے واپس نہ آنے دے، ایسا نہ ہو کبھی۔ ارتھس دا رائٹ پلیس فار لو، زمین یا یہ دنیا جو ہے یہ محبت کے لیے صحیح جگہ ہے، تو اس لیے اس میں واپس بھی آنا چاہیے۔ آئی ڈو ناٹ نو ویئر اٹس لائکلی ٹو گو بیٹر، میں نہیں جانتا کہ اس دنیا سے بہتر بھی کوئی جگہ ہے جہاں جانا اچھا ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو گو بائی کلائمبنگ اے برچ ٹری، اگر اس دنیا سے بھی کوئی زیادہ اچھی جگہ ہے تو میں وہاں بھی جا کر ایک اور برچز کے درخت کے اوپر چڑھوں گا، اس کے اوپر کلائمبنگ کروں گا۔ اینڈ کلائم بلیک برانچز اپ آ سنو وائٹ ٹرنک، اور برف سے ڈھکے ہوئے سفید تنے کے اوپر جو کالی شاخیں ہیں ان شاخوں کے اوپر میں کلائمبنگ کروں گا، چڑھوں گا، جھولوں گا۔ ٹوورڈ ہیون، جو کہ سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ ٹل دا ٹری کوڈ بیئر نو مور، حتیٰ کہ درخت میرا وزن مزید نہیں برداشت کر پائے گا، وہاں تک میں چڑھوں گا۔ بٹ ڈپڈ اٹس ٹاپ اینڈ سیٹ می ڈاؤن اگین، لیکن میں اوپر والی ڈالیوں کو اتنا جھکاؤں گا کہ مجھے وہ نیچے کی جانب دوبارہ جھولنے دیں۔ دیٹ ووڈ بی گڈ بوتھ گوئنگ اینڈ کلائمبنگ بیک، اس طرح درخت پر چڑھنا اور جھول کر واپس آنا دونوں کام بہت ہی اچھے ہوں گے۔ ون کوڈ ڈو ورس دین بی اے سوئنگر آف برچز، اگر کوئی برچز کے درخت پر جھولنے کا کھلاڑی نہیں ہے تو اس کے علاوہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بیکار کام ہے۔ تو یہ کمپلیٹ پوئم کی ٹرانسلیشن تھی۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاعر جو ہے دنیا کی ہارش ریالٹی سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے تصورات میں جا کر، کہ جب وہ ایک لڑکا تھا اور جب وہ برچز کے درختوں کے اوپر جھولا کرتا تھا تو وہ اس کو بڑا مزہ آیا کرتا تھا، تو وہ بڑا انجوائے کرتا تھا۔ تو جب بھی وہ اب دنیا کی جو سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب بھی وہ ان میں زیادہ گھر جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے تصور کی شکل میں وہ فرار حاصل کر کے
ایک لڑکا بن جائے اور دوبارہ برچز کے درختوں پر جھول کر مزہ لے، اور جب وہ جھول کر مزہ لے کر ریفریش ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ اس دنیا میں آ کر اپنا کام شروع کر دے۔ تو اس پوئم کے ہم مختلف تھیمز دیکھتے ہیں۔ اس میں تھیم آف نیچر ہے کہ نیچر کو بڑا لائک کیا جاتا ہے کہ برچز کے درخت اور پھر جنگل اور پھر ان میں برف سے ڈھکے ہوئے پتے اور شاخیں، اور وہ ساری ایک نیچرل بیوٹی اور نیچرل ہمارے سامنے ایک سین نظر آتا ہے ہمیں۔ تو نیچر کا تھیم ہے اس میں۔ میموری یعنی پاسٹ میموریز، میمورائزیشن، جو اس کے لڑک پن کی یادیں ہیں ان کو دوبارہ ذہن میں لاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریفریش کر سکے۔ اور تو انجوائمنٹ، اس میں ایک انجوائمنٹ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، تو انجوائمنٹ حاصل کرنے کا بھی ایک تھیم ہے اس میں۔ اور اس میں ایک اسکیپزم ہے، اسکیپ فرام دا ہارش ریئلٹیز آف ورلڈ، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے ایک فرار حاصل کرنے کا بھی اس میں یہ بھی ایک تھیم ہے اس پوئم کے اندر۔ اور چائلڈہڈ میموریز کا بھی تھیم اس پوئم کے اندر موجود ہے۔ ہم پوئم کے لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایسوننس کی تو اس میں اے ساؤنڈ دیکھیں، ریپیٹیشن آف اے ساؤنڈ ہمیں نظر آتی ہے کئی جگہ پر، جیسے کہ شیٹرنگ اینڈ ایوالانچنگ آن دا سنو کرسٹ، یعنی اے ہمیں یہاں پر ریپیٹیشن اے اور اے کی نظر آ رہی ہے۔ اور کانسوننس کی بات کریں، کانسوننس میں ہم دیکھیں کہ ایل ساؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں جیسے کہ سون دا سنز وارمتھ میکس دیم شیڈ کرسٹل شیلز، تو یہاں ایل کی ریپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ ایلیٹریشن کی بات کریں، یعنی کانسوننٹ ساؤنڈز اسپیشلی ایٹ دا بگننگ آف دا ورڈ، ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈ، جیسے سی کی یہاں پر دیکھیں، ایز دا اسٹر کریکس اینڈ کریزز دیئر انیمل، اینڈ دا ساؤنڈ آف بی ساؤنڈ کی ریپیٹیشن دیکھیں، وین آئی سی برچز بینڈ ٹو لیفٹ اینڈ رائٹ۔ پرسونیفیکیشن ہمیں نظر آتی ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں کہ سو لو فار لانگ دے نیور رائٹ دیم سیلوز، یعنی کہ جیسے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں، ہیومن ایٹریبیوٹس دینے کی کوشش کی گئی ہے اس لائن کے اندر برچز کی ٹہنیوں کو۔ ایز ایف دا ٹریز آر ہیومن اینڈ کین کریکٹ دیئر پوسچر بٹ ناٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ۔ سملی اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ دیکھیں، ایئرز آفٹر ورڈس ٹریلنگ دیئر لیوز آن دا گراؤنڈ لائک، یہاں یہ اوپر والی ساری لائن کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری، یعنی کہ زمین پر جو پتے سرسراتے ہیں، جھکے ہوئے ٹہنیوں کے پتے سرسراتے ہیں، وہ اس لڑکی کی طرح ہے، لائک دا گرلز، ان لڑکیوں کی طرح، آن ہینڈز اینڈ نیز دیٹ تھرو دیئر ہیئر، جیسے کہ وہ اپنے بال نیچے پھینکتی ہیں سکھانے کے لیے، تو ان کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، سملی اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ ہمیں پوئٹک ڈیوائسز کی بات کریں تو یہ اسٹینزا جو ہے یہ فری ورس میں لکھا گیا ہے، یعنی فری ورس کیا ہے؟ فری ورس از اے ٹائپ آف پوئٹری دیٹ ڈز ناٹ کنٹین پیٹرنس آف ریدم رائم اور میٹر۔ دس از اے فری ورس پوئم ود نو اسٹرکٹ رائم اور میٹر، کوئی اسٹرکٹ رائم نہیں ہے، کوئی میٹر اسٹرکٹ نہیں ہے، تو یہ فری ورس میں پوئم لکھی گئی ہے، اور اس میں کوئی اسٹینزا بھی نہیں ہے، یہ 50 لائنز کی پوئم ہے اور اس میں کوئی اسٹینزا بریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوئم کا اوور ویو تھا۔ آئی تھنک یو پیپل لائک اٹ ویری مچ، ان دا اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے آلویز بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔